اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الرحمن آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ومن دونہما جنتان اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مدہامتان دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہما عینان نضاختان ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ان دونوں میں پھل ہیں ونخل اور کھجور کے درخت ہیں ورمان اور انار ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اہل جنت کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دو جنتیں جس طرح گزشتہ آیات میں گزرا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے مقام سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا کرے گا۔ تو یہاں کہا کہ ان دو جنتوں کے ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہوں گے، اور ان کا تذکرہ کیا کیا گیا کہ وہ گہرے سبز ہیں، مطلب بہت زیادہ شاخوں والے ہیں، شاخیں چونکہ بہت زیادہ ہیں، زیادہ گہرے سبز ہیں، تو گہرے سبز زیادہ ہی گہرے سبز دور سے ایسے لگتے ہیں جیسے سیاہی ہو، سیاہی مائل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتنے خوبصورت باغات ہیں، جنتیں ہیں کہ جن کے درمیان چشمے بھی بہہ رہے ہیں۔ تو کسی بھی باغ کے لیے پاس پانی کا ہونا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے یہ تو کسان حضرات ہی صحیح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وہاں پانی کے چشمے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اور صرف درخت ہی نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایسے خوبصورت درخت ہوں گے جن کے اوپر ہر قسم کا جو پھل ہے وہ بھی موجود ہوگا۔ اور بطور خاص اللہ رب العزت نے کھجور کے درختوں کا تذکرہ کیا کیونکہ کھجور اس کو پھلوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسی طرح جو انار ہیں اس کو بھی بناوٹ میں اور انسان کی صحت غذائیت اور ہر اعتبار سے اس کا بھی ایک قابل ذکر نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور خاص ان دو چیزوں کے نام لیے اور بقیہ کہا کہ عام جو پھل ہے وہ سارے کا سارا ان دو باغات میں موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔